بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لامحدود درود و سلام اس ذات والا صفات پر جنہیں اللہ پاک نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ قلم کتاب یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہمارا سلسلہ گفتگو ہے امام مہدی کے ظہور کا وقت۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی بیان کریں گے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت اب بالکل قریب ہے۔ پہلے ہم ان حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے جو امام مہدی کی آمد کے زمانے پر دلالت کرتی ہیں، پھر ان کا باہمی ربط بتائیں گے جس سے تصویر واضح ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل قلم کتاب کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل کا بٹن دبا لیں تاکہ ہمارے اس سلسلہ گفتگو کو مکمل سمجھنے کے لیے جو اس سے پہلے والی ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکیں اور ہر آنے والی نئی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل روم یعنی اہل کلیسا مطلب آج کے عیسائی ان قریب امن کی غرض سے تمہارے ساتھ صلح کریں گے، پھر تم مل کر عیسائی اور مسلمان مل کر کسی دشمن پر حملہ کرو گے، تمہیں کامیابی ہوگی، مال غنیمت ملے گا، پھر تم صحیح سلامت لوٹ جاؤ گے، پھر تمہارا پڑاؤ اونچے اونچے ٹیلوں والی چراگاہ میں ہوگا۔ اہل صلیب میں سے ایک آدمی صلیب اٹھا کر کہے گا صلیب غالب آ گئی، ایک مسلمان غصے میں آ کر کھڑا ہوگا اور اسے دھکا دے گا۔ اس وقت اہل روم صلح توڑ دیں گے اور ایک خون ریز موقع کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ 80 جھنڈے لے کر آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ ہو گئی ایک حدیث۔ دوسری حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک خلیفہ کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک آدمی بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا، اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے، اسے زبردستی باہر نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تیسری حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے خون ریز معرکے میں مسلمانوں کا کیمپ غوطہ نامی جگہ پر ہوگا، وہاں دمشق نامی ایک شہر ہوگا جو ان دنوں مسلمانوں کے لیے بہترین منزل ثابت ہوگا۔ ان احادیث مبارکہ میں غور و فکر کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، نمبر 1، ایک عالمی اتحادی جنگ ہوگی جس میں ہم اور اہل روم یعنی امریکہ اور یورپ حلیف مطلب ایک دوسرے کے معاون ہوں گے اور ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑیں گے۔ وہ مشترکہ دشمن کون ہوگا؟ جس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے پچھلی ویڈیوز میں، تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے ہم بتا چکے ہیں کہ وہ یہودی یعنی اسرائیل ہوں گے اور اسرائیل کے ساتھ کمیونسٹ یعنی کہ روس اور چین وغیرہ مل جائیں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا، اس کے لیے آپ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور آپ خبروں میں یقیناً یہ پڑھ چکے سن چکے ہوں گے کہ اسرائیل اور روس کے حالیہ رابطے ہو رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ تیل کی طاقت کے ذریعے سے امریکہ کو نیچا دکھایا جائے، اور ہم یہ عبارت بھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ چین اور امریکہ کے ٹکراؤ کا خطرہ ہے، روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ منظر قائم ہو رہا ہے۔ موجودہ عالمی نقشہ خواہ کچھ بھی ہو، ہر کوئی حالات منتظرہ میں ہے، آس لگائے بیٹھا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کس کی انگلیاں آگے بڑھ کر تباہ کن جنگ کے بٹن کو دبائیں گی۔ غالباً وہ کامیاب اور کامران گروہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بننے والا بلاک ہوگا۔ دنیا میں قائم ہونے والے ان نئے بلاکس کی تصویریں ابھی اگرچہ واضح نہیں ہیں، لیکن یہ جو عالمی وبا پھیلی ہے اس کے خاتمے پر یہ تصویریں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوگا، کئی ماضی کے دوست دشمنی میں بدل چکے ہوں گے اور کئی ماضی کے دشمن ممالک وہ دوستی کی راہ ہموار کر چکے ہوں گے، مطلب دنیا کا نقشہ بالکل بدل چکا ہوگا۔ ان حالات میں ایک طرف عیسائی ہیں جن کی اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا مسیح یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اور جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوگی وہ آسمان سے اتر کر آئیں گے اور ان کو نجات دلائیں گے اور ان کو آسمانوں کی طرف لے جائیں گے۔ دوسرا گروہ یہودیوں کا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے اب نیو ٹیمپل بنانا ہے، اس کا وقت آ چکا ہے،
کیونکہ جب ہمارا نیو ٹیمپل بن جائے گا تو اس کے ساتھ ہی ہمارا مسیح آ جائے گا، اور وہ دجال ہوگا جو اپنے پیروکاروں کے ساتھ اس نئے ٹیمپل، نئے ہیکل سلیمانی میں رونما ہو جائے گا۔ ان حالات میں عیسائی بھی اپنے مسیح کے منتظر ہیں اور اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہودی بھی اپنے مسیح کے منتظر ہیں، اس کا بار بار چرچا کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بتاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان اہل اسلام اس سے بالکل غافل ہیں۔ ہمیں اپنے مسیحا جناب امام مہدی کا یقین بھی ہونا چاہیے، ان کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے، اور اپنی اولادوں کو بھی ہمیں اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہرمجدون بالکل قریب ہے، مقابلہ ہونے والا ہے۔ یہ جنگ انتظار کرنے والوں کے تصور اور امید لگانے والوں کی امید سے بھی جلد ہوگی، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وقت کا تعین نہیں کیا، اس لیے ہم قطعی بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ کل ہوگی یا پرسوں ہوگی، مگر اجمالاً اس کی عام علامتوں و نشانیوں کا ذکر اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سب علامتیں پوری ہو چکی ہوں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جنگ اس وقت ہو جس کا اہل کتاب ذکر کرتے ہیں، جو وہ نشانیاں بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے انہی کی نشانیوں کے مطابق ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے۔ جیسے ہی جنگ ہرمجدون ختم ہوگی، اس کے ساتھ ہی عیسائی مسلمانوں سے عہد شکنی کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم لشکر جمع کر کے میدان میں اتار دیں گے، اور جب وہ اپنا لشکر لے کے میدان میں اتریں گے تو مسلمان بھی میدان میں اتریں گے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت امام مہدی فرمائیں گے۔ اور دوسری بات جو امام مہدی کے زمانے کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہے، وہ حدیث پاک کا یہ جملہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں میں اختلاف خلیفہ کی موت کے وقت ہوگا۔ یہ واضح کرتی ہے کہ مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب خلیفہ کی موت واقع ہو جائے گی، اس وقت اختلاف پیدا ہوگا اور حکومت کے لیے باہمی جنگ ہوگی۔ تو آج اگر ہم صورتحال پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی ایسی سلطنت نہیں ہے جہاں کا حاکم خلیفہ کہلاتا ہو سوائے جزیرۃ العرب یعنی سعودی عرب کے، جس کے رہنے والوں کو یہ بات اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے موجودہ بادشاہ کو خلیفہ کے لقب سے ہی پکارتے ہیں۔ اور جب ہم وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو موجودہ خلیفہ یعنی ملک سلمان، اس کی صحت پچھلے کئی مہینوں سے بہت بگڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے تمام حکومتی امور اپنے نائب، اپنے بیٹے ولی عہد محمد بن سلمان کے سپرد کر دیے ہیں۔ وہی اس کی نیابت میں سارے کام کر رہا ہے اور عملاً وہی بادشاہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے سارے شاہی خاندان میں چپکلش کی خبریں زیر گردش ہیں اور حکومت کے لیے جنگ چل رہی ہے، جبکہ حدیث پاک میں بھی امام مہدی کے ظہور کے وقت یہی نشانی بیان کی گئی ہے کہ اس وقت ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا اور حکومت کے لیے باہمی چپکلش اور جنگ چل رہی ہوگی، اور آج بھی وہی حالات وہاں پیدا ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب امام مہدی کے ظہور کا وقت بالکل قریب آن پہنچا ہے۔ ان حالات میں ہمیں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، خود بھی، اپنے اہل و عیال، اپنی اولادوں کو بھی امام مہدی کے بارے میں ساری علامات، ساری نشانیاں، ان کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے اسے سیکھنا بھی چاہیے، اپنے اہل و عیال، اپنی اولادوں کو سکھانا بھی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر ہم زندہ ہوں تو اللہ ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر، ان سے مل کر، ان کی خدمت میں رہ کر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بلا شبہ جو ان کی سپاہ کا حصہ ہوگا بہت بڑا درجہ دنیا میں بھی پائے گا اور آخرت میں بھی پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔